الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عرفان حیدر ہے اور میں دبئی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کربلا مولا آیا ہوں۔ مولا حسین اور مولا کربلا کا عشق ہی ایسا ہے کہ جو ہے نا، اس میں اتنے جذبات ہیں کہ بندے کا دل جب بھی کربلا کا نام آتا ہے تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ بس سیدھا زیارت کے لیے مولا حسین اور مولا عباس کی درسگاہ پہ پہنچ جائے۔ اربعین کے لیے جو ہے وہ ایک تو مخصوصی ہے اربعین پہ آنا، اور میری کیا پورے دنیا کے جتنے بھی زائرین ہیں ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اربعین پہ ضرور 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 کربلا معلیٰ میں تشریف لائیں، اور بس عشق حسینی تھا اور چل پڑے ہم۔ زیارت کربلا ایک دین کا عشق ہے، عشق دین ہے، اور آپ نے جو اب یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ جب آ کے آپ دیکھیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیسا عشق اور کیسا جذبہ ہے یہاں پہ۔ کربلا سے متعلق ہم دیکھیں، میں پہلے 15 شعبان میں آیا تھا اور اس وقت میں جو ہے اربعین پہ آیا ہوں، اور اربعین پہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ آ کے میں نے کوئی عجیب ہی عشق دیکھا ہے۔ جو یہاں کے بوڑھے، بچے، عورتیں، ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں سے پیدل چلے ہیں، وہ تو کتنے سو کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو میں تو بولوں گا کہ یہ عشق حسینی ہے جو ان کو یہاں پہ لے کے آتا ہے۔ بس جب بھی ہمارے رشتہ دار یا عزیز و اقارب جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو دل روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ بس ہم لوگ بھی وہاں موجود ہوں اور ان کے ساتھ سفر عشق پہ جائیں اور مولا حسین اور مولا عباس کی زیارت کریں۔ میرے لیے اربعین کا سفر سب سے زیادہ دلچسپی کا تھا۔ اس میں عبادت زیادہ ہوئی ہے ہماری، کیونکہ ہم لوگوں نے میشی کی ہے، پیدل چلے ہیں کربلا کے لیے، جیسے بی بی زینب کربلا آئی تھی پیدل چلتے ہوئے، تو ہم کو اربعین کا سفر جو ہے وہ بہت اچھا لگا۔ میں دیکھیں، یہ ایک عجیب ہی قسم کا جذبہ ہے جو مولا حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کے اندر جو ان کی تعلیمات تھیں اور جو درس تھا ان کا، میں کوشش کرتا ہوں کہ انہی درس کے اوپر چلوں اور دوسروں کو بھی یہی درس دوں گا کہ بس مولا حسین کے درس کے اوپر چلیں۔ جس طریقے سے مولا حسین نے اپنی جو ہے پوری آل و اولاد یہاں پہ شہید کرائی ہے اور جو ہے وہ درس دیا ہے، بس اس درس کو فالو کرنا چاہیے۔ بے شک جی، اس میں تو کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کربلا میں آپ آئیں اور آ کے دیکھیں امام حسین علیہ السلام خود کتنے صابر تھے، اور جب آپ اس صابر کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو آپ کا دل ویسے ہی نرم ہو جاتا ہے۔ اور میں نہیں، کتنے ہی لوگ جو ہے ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں کربلا معلیٰ کا سفر کرنے کے بعد۔ ظاہر امام حسین آپ دیکھیں، اربعین پہ اگر آپ آئیں تو اربعین پہ آپ آتے ہیں تو آپ ایک عجیب قسم کا عشق دیکھتے ہیں میشی کے دوران، جو عراق کے لوگ خدمت زائرین کرتے ہیں۔ میرے خیال سے تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے ظاہر کے لیے کہ اس کے پاس اتنا بڑا رتبہ ہے کہ وہ مولا حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اور یہاں کے لوگ اس کے قدم چومتے ہیں۔ بس کربلا آتے ہیں، دیکھیں کربلا میں آ کے ہم جو ہے وہ جتنی بھی مرادیں دل میں لے کے آتے ہیں وہ پاتے ہی پاتے ہیں۔ صرف ایک ہی مراد واپس رہ جاتی ہے کہ جب واپس جانے کی گھڑی ہوتی ہے اور دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ سفر عشق کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ مولا آپ دل میں نیت کریں اور مولا حسین آپ کی سب جو ہے وہ حاجات پوری کر دیتے ہیں۔ میرا تو عقیدہ یہی ہے، کیونکہ میں اب جس حالات سے آیا ہوں، جس طریقے سے میں مشکلات میں سے گزر کے آیا ہوں، میں نے صرف نیت کی تھی وسیلہ مولا حسین بنے۔ سفر چیلم جو ناظرین نہیں آ سکے، اور ظاہری بات ہے پوری دنیا میں اس ٹائم پہ مصیبت چل رہی ہے، اور ہماری تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو زائرین اس وقت کربلا میں نہیں آ سکے ہیں، مولا ان کو جلد از جلد جو ہے اپنی زیارت نصیب فرمائیں۔ اور بس ہم لوگوں نے جتنا بھی ہے ان لوگوں کے لیے، جتنے بھی غائبانہ طریقے سے ہم لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں کہ جو لوگ اربعین پہ نہیں آ سکے ہیں، مولا پنجتن پاک ان کو جلد از جلد کربلا کی زیارت کرائے۔ مولا حسین کا عشق دیکھیں،
مولا حسین کو تو پرندے بھی روئے مولا حسین کی شہادت کے بعد، اور مولا حسین نے جو قربانیاں دیں، اور اس کے لیے ہماری جانیں بھی مولا حسین پہ قربان ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ آ سکتے ہیں ان کو مولا بلاتا ہے۔ میرے خیال میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دل میں نیت کرے کہ مولا کے گھر پہ جانا ہے اور مولا اس کو نہ بلائے۔ وہ ضرور میرا تو عقیدہ ہے کہ وہ ضرور کربلا آتا ہے۔ گزرے وقت کو یاد کرتے ہیں کہ جب وقت ہوتا ہے کہ جیسے ایک دن دوسرے دن ہم نے اپنے وطن واپس جانا ہے، وطن تو کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر واپس جانا ہے، تو وہاں جا کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کل کربلا میں ہم یہاں پہ تھے، یہاں پہ ماتم داری کر رہے تھے، یہاں پہ نواح خوانی کر رہے تھے، یہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، بس دل اداس ہوتا ہے کہ مولا کو چھوڑ کر ہم یہاں پہ آ گئے۔ کربلا ایک یاد ہے جو ہم واپس جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم کو بے شک ہر وقت یاد آتی ہے، لیکن خاص یاد یہ ہے کہ بین الحرمین بہت یاد آتے ہیں، اور بین الحرمین جو ہے وہ جب مولا حسین اور مولا عباس کے حرموں کے درمیان میں کھڑے ہو کے ہم دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ویسے تو مولا 72 شہداء ہی جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، لیکن میں جناب سکینہ کے جو مصائب ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوں اور بہت زیادہ ان پہ گریہ کرتا ہوں۔ بے شک جی، ہم آتے ہیں جب کربلا معلیٰ میں آتے ہیں تو کربلا معلیٰ میں آ کے سب سے پہلے ہم اپنے دل میں دعائیں لے کے آتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کربلا کے اندر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن امام زمانہ کے لیے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ ان کا جلد از جلد ظہور فرمائیں اور ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور جتنا جلد ہو سکیں کہ وہ جو ہے اپنا ظہور کریں، اور ہماری جتنی بھی ماتم داریاں ہیں یا مجالس ہیں جو بھی ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ جلد صحیح طریقے سے ہوں۔ میں ناظرین کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں بھی نیت ہو اور وہ بولے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو ضرور نیت کرنی چاہیے مولا حسین کی کہ مولا مجھے زیارت کرائے، اور یہ میرا ماننا ہے کہ زیارت بالکل قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر جسٹس غلام عباس پنہ بمبئی سے۔ کربلا کی زیارت کا مقصد مولا نے جو صدا 1400 سال پہلے حلمین کی بلند کی تھی، اسی صدا کا جواب ہے کہ مولا ہم آج بھی تیار ہے، اور جب بھی آپ کہیں گے تو ہم ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے آپ پہ قربان، جب بھی کہیں گے ہم ریڈی ہیں، ہم تیار ہیں۔ ایسے تو ہر زیارت جو انسان کرتا ہے کربلا معلیٰ کی، وہ کبھی بھلا نہیں سکتا۔ اس بار کی جو زیارت تھی یہ باقی ساری زیارتوں سے زیادہ الگ تھی۔ یہاں پہ پہنچنا ہی ایک اتنا بڑا مرحلہ تھا جو کبھی بھلا نہیں سکتے، کہ روز فلائٹ کی بات ہوتی تھی، پھر فلائٹ کینسل ہو جاتی تھی، ویزا آنی نہیں آنی، اور یہاں پہنچنا ہی ایک معجزہ ہی سمجھ سکتے کہ مولا نے اتنے لاکھوں کروڑوں میں سے ہمارا نام کا انتخاب کیا۔ تو خصوصی اگر بتانا چاہوں تو اسی سال فروری میں اور میرے 2 اور ساتھی سائیکل سے کم سے عراق سے کربلا، اور وہاں سے پھر نجف سائیکل تک سفر کیے تھے، تو وہ ایک الگ یادگار سفر تھا۔ کیونکہ الحمدللہ مولا نے کئی فن عطا کیے، جیسے اگر نوحہ خوانی ہو تو اس میں بھی مولا نے کافی عزت بخشی ہے، اور پیشے سے ڈاکٹر ہے تو جو بھی کیس ہماری ایریا میں عزاداری سے ریلیٹڈ ہے تو الحمدللہ یہ شرف ہے کہ کئی لوگوں نے استفادہ حاصل کیا اور کئی مولا کے عزاداروں کی خدمت کا موقع دیا ہے۔ یہ جب سے
مولا نے ڈاکٹر کی ڈگری دلوائی ہے مجھے، تو اس کے بعد سے یہی میرا ہدف ہے کہ زیادہ سے زیادہ عزاداروں کی خدمت کر سکوں۔ ان سب سے اسے پرے ہونا چاہیے۔ جو بھی چیز محمد و آل محمد نے حلال کی ہے اس کی طرف اس کو جانا چاہیے، اور جو حرام کی ہے اس سے اسے دور جانا چاہیے، تاکہ کوئی کہہ سکے کہ یہ شرمندگی نہ ہو کہ یہ بھی زوار حسین علیہ السلام ہے۔ معاشرے میں جب آپ اٹھو بیٹھو تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی لوگوں کے لیے عبرت ہونی چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے، نماز ایسی ہونی چاہیے، پرہیزگار ہو۔ ایسا ہر بار ہوتا ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ نے زیارت کا حق ادا نہیں کیا، مولا نے آپ کو اتنی دور سے بلایا پر آپ جو ہے وہ زیارت جو ہونی چاہیے جیسی ویسی نہیں کر پاتے، زیادہ ٹائم ہوٹل میں گزار دیتے بجائے اس کے کہ آپ حرم میں گزارے۔ ویسا نہیں ہونا چاہیے، جو بھی ہے آپ یہاں پہ بلائے گئے تو آپ کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جو کہہ سکتا ہے کہ وہ مطمئن ہے زیارت پہ آنے کے بعد۔ دیکھیے یہ سفر عشق اس سفر کی یاد میں ہے جو اہل بیت اطہر نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کیا تھا، اسی سفر کی یاد میں سفر عشق ہے۔ بس دل میں محبت ہو، خلوص ہو، نیت آپ کی یہی ہو کہ مولا ہر بار پھر بلاتے رہے، اور جب بھی بلائے تو آپ لبیک کہنے کے لیے تیار ہو۔ جی بالکل، اور اس بار تو ایسا تھا کہ کئی لوگ کے دل میں یہ ارمان تھا کہ زیارت پہ جائیں، اربعین پہ جائیں، پر نہ آ پائے، تو ان کی نیابت میں ان کی طرف سے ہم نے زیارت بھی کی، اور جو تھوڑی مشی کی تو وہ بھی ان کا بھی نام لے لیا کہ جو بھی نہ آ پائے ان کی طرف سے ہم نے مشی کی ہے، ان کی طرف سے بھی زیارت پڑھی ہے، ان کی طرف سے عزاداری کی ہے۔ اس کا جواب بھی وہی ہے کہ یہ عشق ہے، اس میں نہ پیسہ دیکھا جاتا ہے، نہ ٹائم دیکھا جاتا ہے، نہ گھر بار دیکھا جاتا ہے، نہ کام کاروبار دیکھا جاتا ہے۔ عشق حسین ساری چیزوں سے افضل ہے۔ بالکل محروم کر رہے ہیں، زوار کا مرتبہ روز محشر جدا ہوگا عام لوگوں سے، اور جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس پیسے، جن کے پاس وقت ہے اور وہ نہیں آتے، تو بے شک انہوں نے جو ان پہ فرض تھا وہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس کی یاد تو ایسی رہتی ہے کہ ہر بار آپ کے دل میں رہتی ہے، جو بھی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ اسی سے جڑ جاتی ہے۔ جو بھی چیز کربلا میں، جو کربلا کے واقعات ہیں وہ ہماری زندگی کے ہر روز میں، جیسے کوئی جوان کی لاش دیکھتے تو مولا علی اکبر کی یاد آتی ہے، کوئی بچے کا جنازہ دیکھے تو مولا اصغر کی یاد آتی ہے، تو ایسے ہر چیز ہماری زندگی کا ہر پل کربلا سے جڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جانے کے بعد بھی جب گھر پہنچے تو کئی بھی چیز ایسی دیکھتے تو اس سے کربلا کی یاد ضرور آتی ہے، اس سے ہمارا سفر عشق بھی یاد آ جاتا ہے۔ ہر زیارات پر کئی ایسے واقعات ہوتے، پر ایک ایسا واقعہ ہے جو پچھلے یہ 7-8 مہینے پہلے جو سائیکل ٹور سے آئے تھے، تو ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشی جب کرتے تو آپ کو جو کھانے کی طلب ہوتی ہے تو آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پانی کی طلب ہو تو پانی کی سبیل مل جاتی ہے، آپ کو کچھ کھانے کا من ہو تو وہی غذا آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس سائیکل ٹور پہ ہماری سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، اور بیاباں صحرا تھا، آجو باجو کوئی نہیں تھا، پر اچانک سے ایک گاڑی آئی، وہ کہہ دی کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، اور اس میں سے 2 شخص آئے، انہوں نے سائیکل کو گاڑی میں لوڈ کر دیا اور وہیں جگہ پہ اسے ریپیئر کر کے دے دیا، جبکہ امکان تھے کہ آپ کو کوئی چانس نہیں تھا کہ کوئی مدد مل پائے گی دور دور تک، اور مولا نے ایسا کہہ سکتے فرشتوں کو ہی بھیج دیا تھا مدد کے لیے۔ بے شک یہ ہر زوار کے دل میں یہی بات رہ جاتی ہے کہ جیسے زیارت کو انجام دینا چاہیے تھا، جو عزاداری کا حق تھا، جو زیارت کا حق تھا، وہ ہم نے انجام نہیں دیا، اور تھوڑا وقت مل جائے تو اسے پورا کر لے، پر یہ ممکن ہو نہیں سکتا، یہ میرا نظریہ ہے۔ جیسے میری زندگی کا رول ماڈل حضرت ابوالفضل عباس ہے کہ جیسے صبر ہونی چاہیے، جو اطاعت ہونی چاہیے، انہی کو اگر آپ اپنے پیش نظر رکھیں تو کوئی مشکل نہیں آ سکتی زندگی میں۔ یہ ہر مولا کے چاہنے والوں کے دل میں ہونا ہی چاہیے کہ وہ ان کی نصرت کے لیے آمادہ رہے، اپنے آپ کو تیار کرے اس چیز کے لیے جیسا مولا چاہتے ہیں ان کے انصاروں کو، ویسے اپنے آپ کو بنا دے، اپنے کردار کو اس میں ڈال دے۔ مقصد کربلا سے یہی درس ملتا ہے کہ امام کی اطاعت کے لیے آپ کو
हर पल आमादा रहना चाहिए। जो भी कुर्बानी आपको देने का है, बिना सोचे उसे अंजाम देना है आपको। मकसद इमाम हुसैन के हवाले से अगर आपने बच्चों को, तो उन्हें नमाज का पाबंद बनाएं, और नमाज के साथ में फ़र्श अज़ा पे भी उन्हें अपने साथ ले जाए। उन्हें मजलिस इमाम हुसैन की कदर दिलाएं। एक ही पैगाम है कि जब भी आपके पास में पैसा हो, वक्त हो, बजाय इसके कि कहीं और आप जाएं, मौला हुसैन की ज़ियारत को आइए। यहाँ पे वो सब कुछ मिल जाएगा, वो आपको दुनिया और आखिरत में चाहिए, हर चीज़ आपको मिल जाएगी।